बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। गवर्नर पंजाब की तरफ से जो इजलास बुलाया गया है पंजाब असम्बली का, ऐवान इकबाल में आज का इजलास वो गैर कानूनी करार दे दिया गया है कम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे आज के जो दो इजलास हैं उनकी कानूनी हैसियत क्या है। अगर असम्बली का इजलास हो और असम्बली का इजलास बुलाने की हद तक तो गवर्नर के पास अख्तियार है, असम्बली का इजलास चलाना वो सिर्फ़ और सिर्फ स्पीकर का अख्तियार है, और अगर स्पीकर नहीं होगा तो उसकी अदम मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर ये काम कर सकता है। तो बग़ैर स्पीकर के ये कैसे मुमकिन है कि कोई इजलास बुलाए और उस इजलास की कार्रवाई कानूनी हो, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ पंजाब हुकूमत की तरफ से जो मुलाजमीन हैं पंजाब असम्बली के, उनको भी विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, और आज परवेज़ इलाही और मोनस इलाही को मज़ा चखाने के लिए और चौधरी शुजात और सालेक हुसैन जिस हुकूमत का हिस्सा हैं, उस हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया मोनस इलाही पर, और उसके दो मुबैना फ्रंट मैनों को गिरफ़्तार भी कर लिया है। वो क्या मामला, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज के इजलास के हवाले से जो सूरत हाल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि यास्मीन राशिद ने एक दरख्वास्त दायर की थी हमजा शहबाज और चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब और इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा की सेशन अदालत में, और उसमें यास्मीन राशिद के वकील बुरहान मुअज़्ज़ब साहब ने आज अपने दलाइल मुकम्मल किए, और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने गाड़ी पर हमला और तशद्दुद के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दायर की थी, और उसमें हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह और चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब और इन तमाम लोगों को CCP लाहौर को पार्टी बनाया गया था। अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया है और आज ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि अदालत की तरफ से, क्योंकि जो यास्मीन राशिद का केस है वो बड़ा क्लियर है और उसमें सारी फुटेजेस और वीडियोस और एविडेंस मौजूद है। भले ये बाद में जाके लाहौर हाई कोर्ट से सस्पेंड हो जाए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट सस्पेंड होने के बाद जब फाइनल उस पर ऑर्डर देगी तो वो बहाल ही रखेगी इस अंदराज मुकदमा के जो फ़ैसले हैं, क्योंकि जितना मटीरियल और एविडेंस मौजूद है 154 के तहत सिर्फ इतना कानून कहता है कि अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो जाकर दे, और पुलिस वालों की ज़िम्मेदारी है कि वो उसको दर्ज करे, FIR दर्ज करे। ये 154 में कोई और चीज़ नहीं लिखी गई। इस वजह से जो लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने सस्पेंड करवाए हैं ऑर्डर, वो भी बहाल हो जाएंगे जब अगली तारीख़ आने वाली है, जिस तारीख़ पर नोटिस जारी किए गए थे और जो समाअत है वो होगी। दूसरी तरफ जो मामला है वो ये है कि जो परवेज़ इलाही और दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब आमने सामने आ गए हैं, और गवर्नर पंजाब ने ऐवान इकबाल में इजलास तलब किया हुआ है। 1 बजे का टाइम था, जबकि दूसरी तरफ जो इजलास तलब किया गया था, और ये इजलास बुलाने वाले कोई और नहीं थे बल्कि ये इजलास बुलाने वाले स्पीकर खुद थे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कल भी इजलास किया था, 40वां इजलास कल उन्होंने मुकम्मल करके आज 41वां इजलास बुलाया हुआ, जबकि गवर्नर पंजाब ने कल क्या जो इजलास है उसको ना मानते हुए आज ऐवान इकबाल में 40वां इजलास बुलाया हुआ है। आईन पाकिस्तान और कानून, पाकिस्तान का जो कानून है वो बड़ा क्लियर है। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि आपने जब बजट पास करना है तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी का या अक्सरियत का होना ज़रूरी है, और जब भी कोई इजलास होगा तो उसकी सदारत है वो स्पीकर के पास होगी, और अगर स्पीकर अवेलेबल नहीं होगा तो आप डिप्टी स्पीकर को ये अख्तियार दे देते हैं। डिप्टी स्पीकर नहीं होगा तो जो पैनल ऑफ चेयर है वो इजलास की सदारत करेगा। इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है असम्बली के इजलास का। अब बजट जो मंजूर होना है या जो बजट पेश किया जाना है वो असम्बली में पेश किया जाना है, वो असम्बली की कार्रवाई है। अब असम्बली की कार्रवाई बग़ैर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या जो पैनल ऑफ चेयर है उसके बग़ैर कैसे किया जा सकता है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, कोई आइनी हैसियत नहीं है। हमजा शहबाज ने आज लाहौर हाई कोर्ट दरख्वास्त दायर करनी थी। हमजा शहबाज के जो एडवोकेट जनरल पंजाब है उस ऑफ़िस की मैं आपको बात बता रहा हूँ। एडवोकेट जनरल पंजाब के ऑफिस से हमजा शहबाज को ये कहा गया कि आप अगर लाहौर हाई कोर्ट चले गए तो लाहौर हाई कोर्ट को ना चाहते हुए भी आपसे पूछना पड़ जाएगा कि आप इजलास तो आपने बुला लिया है, बजट तो आप पास करने जा रहे हैं, क्या आपके पास अक्सरियत मौजूद है? आपके ख़िलाफ़ तो ये सवाल आ गया है कि आपका इलेक्शन ही गैर आइनी और गैर कानूनी था। आपके ख़िलाफ़ तो ये सवाल है कि आप अक्सरियत ही नहीं रखते। जब आप अक्सरियत नहीं रखते तो आपने इजलास कैसे बुला लिया और आप बजट कैसे पास करने जा रहे हैं? क्या वो जो हुकूमत
یا وہ وزیر اعلیٰ جس کے پاس اکثریت نہیں ہے، کیا آئین اور قانون کے تحت وہ بجٹ جیسا اہم کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ گیا تو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے معاملہ کہیں اور چلا جائے گا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی نظام کو حمزہ شہباز سے پوچھنا پڑ جائے گا۔ حمزہ شہباز وہاں نہیں گئے۔ حمزہ شہباز یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ جیسے ہم نے ان کو سب کو باہر نکال کے وزیر اعلیٰ کا الیکشن کروا لیا تھا، اور وہ ہم نے وزیر اعلیٰ کا الیکشن کروا لیا، چاہے اسپیکر نہیں مانتا تھا، گورنر نہیں مانتا تھا، ہم نے الیکشن کروایا، آج تک کسی عدالت نے ہمارے خلاف فیصلہ نہیں دیا، ہم بجٹ بھی منظور کر لیں گے، حکومت تو ہماری ہے، پیسے ہم نے لگانے ہیں، جو ٹیکس کلیکشن ہم نے کرنی ہے، ہم بجٹ منظور کر لیں گے، چاہے وہ فارمیلٹی کے طور پر کیوں نہ ہو، کیونکہ بجٹ تو بیوروکریسی نے ان کو لکھا لکھایا دے دیا ہے، وہ تو صرف پڑھنا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو عدالت جائے گا اور وہ جا کے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گا کہ جناب یہ جو بجٹ ہے یہ غیر آئینی ہے، اس پر تو 2 ہفتے کی تاریخیں ملیں گی، اس پر تو 3 ماہ گزر جائیں گے، فیصلہ نہیں آئے گا، اور تب تک ان کی حکومت کا ٹائم ویسے پورا ہو جائے گا۔ تو یہ اس بات کا ان کو اندازہ ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو پروٹیکشن ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا اور ہمیں پورا ٹائم دیا جائے گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو ہر حال میں محفوظ رکھنے کے لیے، ان کی حکومت بچانے کے لیے، ان کے معاملات کو ٹھیک رکھنے کے لیے آپ 206 روپے کا جو ڈالر ہے، آج کا جو ریٹ ہے وہ 206 روپے ہے، 206 روپے پر ڈالر چلا گیا ہے۔ آپ نے 60 روپے پٹرول مہنگا کیا، کوئی 1% بھی عوام کو فائدہ ہوا؟ یا تو آپ بتا دیں کہ آپ نے جو مہنگائی اتنی کی ہے، 60 روپے آپ نے پٹرول بڑھایا ہے، تو کوئی ملک کی معیشت کو کوئی بہتری آئی ہو؟ وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ کس کے کھاتے میں جا رہا ہے؟ اگر آپ نے 60 روپے اور جو مزید آپ 55 روپے مہنگا کرنے جا رہے ہیں تو وہ پیسہ جائے گا کدھر؟ عوام کا جو 200 کا ڈالر تھا وہ 206 کا ڈالر ہو گیا، دن بدن ڈالر بڑھتا جا رہا ہے، کل 205 تھا، آج 206 ہے۔ تو آپ کی مہنگائی تو ملک کا اور بیڑا غرق کر رہی ہے۔ آپ کہتے تھے کہ مہنگائی کریں گے تو معیشت ہماری سٹرینتھن ہو جائے گی، ڈالر رک جائے گا، لیکن آپ نے قوم کو بیوقوف بنایا، اور قوم کو جو بیوقوف بنا رہے ہیں، چاہے وہ جتنے بھی بڑے مقدس کیوں نہ ہوں، قوم نہیں معاف کرے گی۔ یہ قوم ہے تو عدالتیں ہیں، یہ قوم ہے تو ادارے ہیں، یہ قوم ہے تو حکومتیں ہیں۔ اگر یہ قوم جس کے خلاف کھڑی ہو جائے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے، اور اتنا نہ صبر آزمائیے اس قوم کا کہ اس قوم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور وہ بالآخر کھڑی ہو جائے، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ وہی حشر کرے جو باقی ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہر حال میں انہوں نے کیا کیا، وزارت قانون کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن آج جاری کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے جتنے بھی معاملات ہیں، عملہ اور سیکرٹری پنجاب اسمبلی، یہ سارے کے سارے اسپیکر کے انڈر نہیں ہوں گے، بلکہ یہ سارے وزارت قانون کے انڈر ہوں گے، اور آج ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اب وہ نوٹیفیکیشن چیلنج تو ہو جائے گا، لیکن صرف جو محمد خان بھٹی جو سیکرٹری پنجاب اسمبلی ہیں، یا جو باقی اسمبلی کے ممبران تھے، ان سارے کے سارے لوگوں کو ہر حال میں یہ چاہتے ہیں کہ اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھیں، اور ان کو یہ سبق سکھانا چاہتے ہیں، اور ان کی جو آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ وفاداری ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اور شریف خاندان کے ساتھ وفاداری بنانے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ ہمارے انڈر ہوں۔ ان کو وزارت قانون کے انڈر لا کے آج ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کے قانون کا کھلواڑ کیا ہوگا؟ دوسری طرف مونا سلائی کے خلاف انہوں نے یہ دیکھا جب کہ پرویز الہی اور یہ سارے پاکستان تحریک انصاف مل کر ان کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے، ان کے مونا سلائی کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور یہ جو مقدمہ ایف آئی اے نے درج کیا ہے اس میں نواز بھٹی اور مظہر اقبال، دو جو مبینہ فرنٹ مین ہیں، ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا تھا، ان کو آج گرفتار کیا گیا ہے۔ اور ایف آئی اے میں سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی، بھانجے واجد احمد خان بھٹی، رحیم یار خان شوگر ملز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عمر شہریار اور طارق جاوید کا نام بھی شامل ہے۔ ایف آئی اے کے متن میں کہا گیا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کے کردار کا تعین بعد میں کیا جائے گا۔ نائب قاصد نواز بھٹی اور مظہر عباس نے مختلف بینکس میں اکاؤنٹس کھلوا رکھے تھے۔ اب یہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ جو پنجاب اسمبلی کا سیکرٹری ہے اس کو منی لانڈرنگ کے مقدمے میں انہوں نے نامزد کر دیا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو انتقام نہیں لیتے، ہم تو سیاسی انتقام کا کام نہیں کرتے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اسپیکر جو پنجاب اسمبلی کے تمام معاملات کو
ہیڈ کرنے والا اور ان کو قانون کے مطابق اور سپیکر کے اختیار کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، جو بل کے حوالے سے ہے یا فائنینشیل جو بل ہے اس کی منظوری کے حوالے سے جو سپیکر کا اختیار ہے اس کو آئین پاکستان کہتا ہے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ سپیکر کی طرف سے آج یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو گورنر پنجاب نے ایوان اقبال میں سپیکر کی اجازت کے بغیر یا ان کی موجودگی کے بغیر اجلاس طلب کیا ہے، اس کے بارے میں سپیکر پنجاب اسمبلی نے رولنگ دے دی ہے کہ وہ غیر قانونی ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اجلاس وہ ہوگا جو پنجاب اسمبلی میں ہوگا۔ اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اجلاس کے لیے گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے خط لکھ دیا اپنے تمام ممبران کو کہ وہ آج پرویز الہی کی جو زیر صدارت اجلاس ہے وہ اس میں پہنچیں گے، ایوان اقبال کوئی نہیں جائے گا۔ ایوان اقبال میں جو گورنر نے اجلاس طلب کیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنر یہ سارے معاملات کو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا۔ جو رولنگ دی ہے پرویز الہی نے، اس نے کہا ہے کہ اجلاس برخاست کرنے کے لیے رولز کے تحت گورنر سیکرٹری اسمبلی کو لکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی کے ہوتے ہوئے کہیں اجلاس نہیں ہو سکتا اور نہ اسپیکر کی موجودگی میں ڈپٹی اسپیکر اجلاس کی صدارت کر سکتا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ یہ جو سارے معاملات ہیں ان معاملات میں یہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور ہم ان کو معاف نہیں کریں گے، جبکہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اور حمزہ شہباز کی طرف سے، وہ یہ ہیں کہ جو پرویز الہی ہم اس کے خلاف آئینی اور قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ سپیکر کو ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے، یا وہ خود ریزائن کر دے یا آپ اس کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لے کر آئیں۔ نو کانفیڈنس موشن کے لیے آپ کے پاس 186 بندہ نہیں ہے۔ اب کیا آپ سپیکر کو بھی وزارت قانون کے انڈر کریں گے؟ اب کیا کس حد تک جائیں گے آپ؟ ان معاملات کو کس حد تک لے کر جائیں گے؟ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اتنی آسان نہیں ہیں اور یہ معاملات خرابی کی طرف جائیں گے، اور چیزیں اگر آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آئین اور قانون کا پابند ہونا ہوگا۔ ایسے معاملات نہیں چلیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے کہاں تک جاتا ہے، آج کا اجلاس کیا ہوتا ہے، بجٹ منظور ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کو تازہ ترین پنجاب اسمبلی سے صورتحال بتاتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔